أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون دو تین دن تک انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہو رہا ہے. یہ برکتوں والا مہینہ اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے اور مومنوں اور تقوی پر قدم مارنے والوں، تقوی سے زندگی بسر کرنے والوں ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھنے والوں کو بے انتہا برکتیں دے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے. یہ آیات جو میں نے بھی تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند دن ہیں، بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو جو یہ فرمایا کہ ایمان لانے والوں، یہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ اس بارے میں قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے
اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے ہیں اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مومن کے بارے میں اس تعریف سے مزید وضاحت ہو گئی کہ مومن بننا اتنا آسان کام نہیں، تمہیں تقویٰ کی باریک راہوں کو اختیار کرنا ہوگا تو پھر مومن کہلا سکو گے۔ تو یہ تقویٰ کی باریک راہیں ہیں کیا؟ فرمایا یہ راہیں تم تب حاصل کر سکتے ہو جب تمہاری اپنی مرضی کچھ نہ ہو، بلکہ اب تمہارا ہر کام، ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر خدا تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ گو کھانا تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، حلال کھانا جائز ہے، لیکن میری رضا کی خاطر تمہیں اب اس ایک مہینے میں اس کھانے سے بھی ہاتھ روکنے پڑیں گے کچھ وقت کے لیے، تو جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں وہ بھی فجر سے لے کر مغرب تک تم پر حرام ہیں۔ اب تمہیں میری رضا کی خاطر ان جائز اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ہر قسم کی سستی کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میرے حکموں کو سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ٹال دو۔ اگر تم رمضان کے مہینے میں لاپرواہی سے کام لو گے اور روزے کو کچھ اہمیت نہیں دو گے، یا اگر روزے رکھ لو گے اس لیے کہ گھر میں سب رکھ رہے ہیں، شرم میں رکھ لوں، اور نمازوں میں سستی کر جاؤ، نوافل میں سستی کر جاؤ، قرآن کریم پڑھنے میں سستی کر جاؤ، قرآن کریم بھی کم از کم ہر ایک کو ایک دور مکمل کرنا چاہیے رمضان میں، تو یہ تمہارے روزے خدا کی خاطر نہیں ہوں گے اگر ان میں سستی ہوتی رہی۔ یہ تو دنیا دکھاوے کے روزے ہیں۔ اس لیے حدیث میں اللہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھے، یا ایسے لوگوں کے بھوکے پیاسے رہنے سے تمہارے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ تو مومن ہی نہیں ہیں، اور روزے تو مومن اور تقویٰ اختیار کرنے والوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو بعض لوگ صرف سستی کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نیند بہت پیاری ہے کون اٹھے، بعض لوگ روزے میں ذرا سی تھکاوٹ یا بھوک برداشت نہیں کر رہے ہوتے اس لیے روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ایمان سے دور لے جانے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان مکمل طور پر تقویٰ اختیار کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور روزے رکھنے سے جس طرح کے روزے رکھنے کا حق ہے، نوافل کے لیے اٹھو، نمازوں میں باقاعدگی اختیار کرو، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو اتنا ہی زیادہ تمہارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یہی ایمان اور تقویٰ میں ترقی کرنے کے گر ہیں کہ تم خدا کی خاطر اپنے آپ کو جائز چیزوں سے بھی روکو، اور تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے، جو مذاہب تھے، ان سب میں روزوں کا حکم تھا، اور ان میں سے بھی وہی لوگ ایمان اور تقویٰ میں ترقی کرتے تھے
جو اللہ کی خاطر اپنے اس روزے رکھنے کے فرض کو بھی بجا لاتے تھے. اور تمہارے لیے تو زیادہ بہتر رنگ میں اور زیادہ معین رنگ میں روزوں کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رضا کی خاطر روزے رکھنے والوں کی جزا بھی میں خود ہوں، اور جس کا اجر، جس کی جزا خدا تعالیٰ خود بن جائے، اس کو اور کیا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزے اس طرح رکھو جو روزے رکھنے کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو تم ضرور اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. تو یہاں دو شرطیں بیان کی گئی ہیں. پہلی یہ کہ ایمان کی حالت، اور دوسری ہے محاسبہ نفس. اب روزوں میں ہر شخص کو اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جائزہ لوں میرے میں کیا کیا برائیاں ہیں، ان کا جائزہ لوں، ان میں سے کون کون سی برائیاں ہیں جو میں آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑوں، کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا، اور کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں اختیار کرنے کی کوشش کروں. تو اگر ہر شخص ایک دو نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرے اور ایک دو برائیاں اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اور اس پہ پھر قائم رہے تو سمجھیں کہ آپ نے رمضان کے برکات سے ایک بہت بڑی برکت سے فائدہ اٹھا لیا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ مہینہ تمہارے لیے سایہ فگن ہوا. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلفی ارشاد ہے کہ مومنوں کے لیے اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں گزرا اور منافقوں کے لیے اس سے برا مہینہ کوئی نہیں گزرا. اس مہینے میں داخل کرنے سے قبل ہی اللہ عز و جل مومن کا اجر اور نوافل لکھ دیتا ہے، جبکہ منافق گناہوں کا بوجھ اور بدبختی لکھ لیتا ہے. اس طرح کہ مومن مالی قربانیوں کے لیے اپنی طاقت تیار کرتا ہے اور منافق غافل لوگوں کی اتباع اور ان کے عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے. پس در حقیقت یہ حالت مومنوں کے لیے غنیمت اور فاجر کے لیے اس کے مطابق سازگار ہوتی ہے. اور مالی قربانیوں میں بھی صدقہ خیرات وغیرہ بہت زیادہ دینے چاہیے. وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان دنوں میں بے انتہا کھلا ہاتھ ہو جاتا تھا آپ کا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ روزوں کی فضیلت اور اس کے فوائد پر لعلکم تتقون کے الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ مثلا ایک تو اس کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے تم پر اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم ان قوموں کے اعتراضوں سے بچ جاؤ جو روزے رکھتی رہی ہیں، جو بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتی رہی ہیں، جو موسم کی شدت کو برداشت کر کے خدا تعالیٰ کو خوش کرتی رہی ہیں. اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو وہ کہیں گی کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم باقی قوموں سے روحانیتیں بڑھ کر ہیں، لیکن وہ تقویٰ تم میں نہیں جو دوسری قوموں میں پایا جاتا تھا. پھر لعلکم تتقون میں دوسرا اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے خدا تعالیٰ روزے دار کا محافظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتقاء کے معنی ڈھال بنانا، نجات کا ذریعہ بنانا
وقایا بنانا وغیرہ ہیں. بس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم پر روزے رکھنے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لو اور ہر شر سے اور ہر خیر کے فقدان سے محفوظ رہو. روزہ ایک دینی مسئلہ ہے. یہ بلحاظ صحت انسانی دنیاوی امور سے بھی کسی حد تک تعلق رکھتا ہے. بس لعلکم تتقون کے یہ معنی ہوئے کہ تاکہ تم دینی اور دنیاوی شرور سے محفوظ رہو. دینی خیر و برکت تمہارے ہاتھ سے نہ جاتی رہے یا تمہاری صحت کو نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ بعض دفعہ روزے کئی قسم کی امراض سے نجات دلانے کا بھی موجب ہو جاتے ہیں. اور مسلم لوگ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دوران رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے، مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا احساس ہونے لگتا ہے. تو یہ فائدہ تو صحت جسمانی کے لحاظ سے ہے، مگر روحانی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کا وعدہ فرماتا ہے. اس لیے روزوں کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے، فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. بس روزے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی چیز ہیں، اور روزے رکھنے والا خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے جو اسے ہر قسم کے دکھوں اور شرور سے محفوظ رکھتا ہے. روز مسلم موت فرماتے ہیں اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ لعلکم تتقون نے ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ روزے رکھنے والا برائیوں اور بدیوں سے بچ جاتا ہے، اور یہ غرض اس طرح پوری ہوتی ہے کہ دنیا سے انقطاع کی وجہ سے انسان کی روحانی نظر تیز ہو جاتی ہے اور وہ ان عیوب کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے پہلے نظر نہ آتے تھے. اسی طرح گناہوں سے انسان اس طرح بھی بچ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنا منہ بند رکھے اور سارا دن نہ کچھ کھائے اور نہ پیے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ منہ کو کھانے پینے سے ہی نہ روکا جائے صرف، بلکہ اسے ہر روحانی نقصان دہ اور ضرور رساں چیز سے بھی بچایا جائے. نہ جھوٹ بولا جائے، نہ گالی دی جائے، نہ غیبت کی جائے، نہ جھگڑا کیا جائے. اب دیکھو زبان کو قابو رکھنے کا حکم تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن روزے دار خاص طور پر اپنی زبان کو قابو رکھتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ روزے دار گالی دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ان حالتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی باریک سی دیکھنے والی چیز ہے. اور اگر کوئی شخص 1 مہینہ تک اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے تو یہ امر باقی 11 مہینوں کو بھی اس کی حفاظت کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس طرح روزہ اسے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا لیتا ہے. اور مسلم فرماتے ہیں کہ روزوں کا ایک اور فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں تقویٰ پر ثبات قدم حاصل ہوتا ہے اور انسان کو روحانیت کے اعلیٰ مدارج حاصل ہوتے ہیں. چنانچہ روزوں کے نتیجے میں صرف عمرہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتے، بلکہ غرباء بھی اپنے اندر ایک نیا روحانی انقلاب محسوس کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وصال سے لطف اندوز ہوتے ہیں. غرباء بیچارے سارا سال تنگی سے گزارا کرتے ہیں اور بعض دفعہ انہیں کئی فاقے بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے انہیں توجہ دلائی ہے کہ وہ ان فاقوں سے بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فاقوں کا خدا تعالیٰ کے لیے فاقوں کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی ساری نیکیوں کے فوائد اور ثواب الگ، لیکن روزہ کی جزا خود میری ذات ہے. اور خدا تعالیٰ کے ملنے کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے؟ روزوں کے ذریعے غرباء کو یہ نقطہ بتایا گیا ہے کہ ان تنگیوں پر اگر وہ بے صبر اور ناشکرے نہ ہوں اور حرف و شکایت زبان پر نہ لائیں، جیسا کہ بعض نادان یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے کیا دیا،
کہ نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں، تو یہی فاقے ان کے لیے نیکیاں بن جائیں گی اگر وہ حرف و شکایت زبان پر نہ لائیں تو، اور ان کا بدلہ خود خدا تعالیٰ ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے روزوں کو غربا کے لیے تسکین کا موجب بنایا ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ ہماری فکر و فاقہ کی زندگی کس کام کی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں انہیں یہ در بتایا ہے کہ اگر وہ اس فکر و فاقہ کی زندگی کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں تو یہی انہیں خدا تعالیٰ سے ملا سکتی ہے۔ اور خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ کی حقیقت اس سے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور انسان متقی بن جاتا ہے۔ اس سے پیشتر کے رکوع میں رمضان شروع کے متعلق یہ بات مذکور ہے کہ انسان اس سے پیشتر کے رکوع میں رمضان شریف کے متعلق یہ بات مذکور ہے کہ انسان کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان میں سے بعض تو شخصی ہوتی ہیں اور بعض نوعی اور بقائے نسل کی شخصی ضرورتوں میں جیسے کھانا پینا ہے، اور نوعی ضرورت جیسے نسل کے لیے بیوی سے تعلق، ان دونوں قسم کی طبی ضرورتوں پر قدرت حاصل کرنے کی راہ روزہ سکھاتا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان متقی بننا سیکھ لے۔ آج کل تو دن چھوٹے ہیں اور اتفاق سے یہ دن بھی رمضان کے سردیوں میں ہیں اور یہ بھی چھوٹے ہی ہیں، سردی کا موسم ہے اور ماہ رمضان بہت آسانی سے گزرا، مگر گرمی میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھوک پیاس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور جوانوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کو بیوی کی ضرورت کس قدر پیش آتی ہے۔ جب گرمی کے موسم میں انسان کو پیاس لگتی ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، گھر میں دودھ برف اور مزیدار شربت موجود ہیں، مگر ایک روزہ دار ان کو نہیں پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مولا کریم کی اجازت نہیں کہ ان کو استعمال کرے۔ بھوک لگتی ہے، ہر قسم کی نعمت زردہ پلاؤ قورمہ فرنی وغیرہ گھر میں موجود ہے، اگر نہ ہو تو ایک آن میں اشارے سے تیار ہو سکتے ہیں، مگر روزہ دار ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مولا کریم کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ روزہ دار مرد اپنی بیویوں میں قریب نہیں جاتے صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جاؤں گا تو خدا تعالیٰ ناراض ہوگا، اس کی عدول و حکمی ہوگی۔ ان باتوں سے روزہ کی حقیقت ظاہر ہے کہ جب انسان اپنے نفس پر یہ تسلط پیدا کر لیتا ہے کہ گھر میں اس کی ضرورت اور استعمال کی چیزیں موجود ہیں مگر اپنے مولا کی رضا کے لیے وہ حسب تقاضائے نفس ان کو استعمال نہیں کرتا، تو جو اشیاء اس کو میسر نہیں ان کی طرف نفس کو کیوں راغب ہونے دے گا۔ رمضان شریف کے مہینہ کی بڑی بھاری تعلیم یہ ہے کہ کیسی ہی شدید ضرورتیں کیوں نہ ہوں مگر خدا کا ماننے والا خدا ہی کی رضامندی کے لیے ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن شریف روزہ کی حقیقت اور فلسفی کی طرف خود اشارہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تمہارے لیے اس واسطے ہے کہ تقویٰ سیکھنے کی تم کو عادت پڑ جائے۔ ایک روزہ دار خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک وقت ترک کرتا ہے جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور ان کے کھانے پینے کی اجازت دی ہے صرف اس لیے کہ اس وقت میرے مولا کی اجازت نہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ پھر وہی شخص ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جن کی شریعت نے مطلق اجازت نہیں دی اور وہ حرام کھاوے پیوے اور بدکاری میں شہوت کو پورا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، مومن کو تو چاہیے کہ تقویٰ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر مشکلات میں سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جائے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ سال کے 11 مہینے تو تم جائز چیزوں کے استعمال کی میری طرف سے اجازت ہے، تم استعمال کرو ان کو اور تم کرتے رہے ہو، مگر اب میں کہتا ہوں کہ میری خاطر یہ چند دن تم دن کے ایک حصے میں یہ جائز چیزیں بھی استعمال نہ کرو۔
تو کیا تم بہانے بناؤ گے؟ یہ تو کوئی ایمان اور تقویٰ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو تقویٰ پر چلتے ہیں اور اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ روزے چند دن کے نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ اور اب تو یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سال میں کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کم سے کم غذا کھائے۔ تو اس عمل سے ہم دوہرا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جسمانی صحت بھی اور خدا تعالیٰ کی رضا بھی۔ فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے آگے فرماتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، کسی تکلیف اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر ان دنوں میں روزے نہ رکھو، اور یہ روزے دوسرے دنوں میں جب سہولت ہو پورے کر لو۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت تو تمام گھر والے روزے رکھ لیں، جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا، اٹھنے میں آسانی ہے، زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، جیسے تیسے روزے رکھ لیں، بعد میں کون رکھے گا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ بات وہی ہے کہ اصل بنیاد تقویٰ پر ہے، حکم بجا لانا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو قطع نظر اس کے کہ سفر کتنا ہے، جو سفر تم سفر کی نیت سے کر رہے ہو وہ سفر ہے، اور اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ 2-3 کوس کا سفر بھی سفر ہے اگر وہ سفر کی نیت سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے برداشت ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے، کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے۔ جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جائے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جائے۔ اس نے تو حکم یہی دیا ہے کہ من کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو۔ فرمایا میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں، اور جتنے فرماتے ہیں کہ چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزے رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے، مرض سے صحت پانے اور سفر ختم ہونے کے بعد روزہ رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ نجات فضل سے ہے اور اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت ہو اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا ہو، بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بنا آسانی پر رکھی ہے۔ جو مسافر اور مریض صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزہ کی بجائے فدیہ دے دیں۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈالے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں خواہ وہ 2-3 کوس ہی ہو، اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات، بعض دفعہ ہم 2-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں، لیکن جب انسان اپنی گٹھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے، یعنی کوئی سامان وغیرہ لے کر بیگ وغیرہ لے کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔
شریعت کی بنیاد دقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے، اور جیسا کہ خدا کے فرائض میں پر عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے، اس میں امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے، جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ فرمایا میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنا چاہیے، اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تعامل سمجھ کر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، مگر عدت من ایام اخر کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کو اطاعت امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہیں میں سچا ایمان ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس لیے کہ گھر میں آج کل روزہ رکھنے کی سہولت میسر ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کو اس اشاعت کے مطابق یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی یہی ہے کہ روزے بعد میں پورے کیے جائیں، اور وہ روزے نہیں ہیں جس طرح زبردستی رکھے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا اور ایک آدمی پر دیکھا کہ سایہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ روزے دار ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ پھر ایک اور بڑی واضح حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں روزہ اور نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی حالت میں روزہ نہ رکھو، رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو۔ اس پر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا انت اقوی ام اللہ، کہ تو زیادہ طاقتور ہے یا اللہ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مریضوں اور مسافروں کے لیے رمضان میں سفر کی حالت میں روزے نہ رکھنے کو بطور صدقہ ایک رعایت قرار دیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی چیز صدقہ دے پھر وہ اس چیز کو صدقہ دینے والے کو واپس لوٹا دے؟ تو اس سے مزید واضح ہو گیا کہ سفر میں روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ بعض لوگ دوسری طرف بہت زیادہ جھک جاتے ہیں۔ بعض اس سہولت سے کہ مریض کو سہولت ہے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پوچھو تو کیا بیماری ہے؟ تم تو جوان آدمی ہو، صحت مند ہو، چلتے پھر رہے ہو، بازاروں میں پھر رہے ہو، بیماری ہے تو ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ۔ تو جواب ہوتا نہیں ایسی بیماری نہیں، بس افطاری تک تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ تقویٰ سے کام نہیں لیتے، نفس کے بہانوں میں نہ آؤ۔ فرمایا یہ ہے کہ نفس کے بہانوں میں نہ آؤ۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ خوف کا مقام ہے یہی نہ ہو کہ ان بہانوں سے تم حقیقت میں ان حکموں کو ٹال کر تم بیماری بن جاؤ۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک یہ قرآنی حکم ہے کہ سفر کی حالت میں اور اس طرح بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، اور ہم اس پر زور دیتے ہیں تا قرآنی حکم کی حد تک نہ ہو، مگر اس بہانے سے فائدہ اٹھا کر جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور پھر وہ روزہ نہیں رکھتے، یہ ان سے کچھ روزے رہ گئے ہوں اور وہ کوشش کرتے تو انہیں پورا کر سکتے تھے، لیکن ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے ہی گناہ گار ہیں جس طرح وہ گناہ گار ہے جو بلا عذر رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔ اس لیے ہر احمدی کو چاہیے کہ جتنے روزے اس نے غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے وہ انہیں بعد میں پورا کرے۔ یہ فتویٰ ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ افراط اور تفریط دونوں ہی غلط ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے کہا۔ ہمیشہ تقویٰ سے کام لیتے ہوئے روزے رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، مالی وسعت رکھتے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دیا کریں. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اس کے مطابق جس طرح تم خود کھاتے ہو، کیونکہ دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہے، اس لیے اچھا کھانا کھلاؤ. یہ نہیں کہ میں روزے رکھتا تو اعلیٰ کھانے کھاتا، لیکن تم کیونکہ کم حیثیت آدمی ہو اس لیے تمہارے لیے فدیہ کے طور پر یہ بچا کچا کھانا ہی موجود ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. تمہاری نیکی تو اس وقت اسی نیکی شمار ہوگی جب تم خدا کی رضا کی خاطر یہ کر رہے ہوگے، نہ کہ اس غریب پر احسان جتانے کے لیے. تو جب تم خدا کی رضا کی خاطر یہ فدیہ دو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری کی حالت کو صحت میں بدل دے، کیونکہ فرمایا کہ تمہارے روزے رکھنا بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے. اور قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین. ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو. خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدکوک کو بھی روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے. یعنی ایک بیمار مریض جو بہت زیادہ لاغر کمزور ہو، ٹی بی کا مریض بھی ہو کچھ، تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے. بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے. تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخش دے گا. لیکن بعض لوگوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ باوجود خواہش کے روزہ نہیں رکھ سکتے اور مستقل فدیہ دینا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. یہی مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس میں بیان فرمایا. آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا، مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں. میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینہ میں مجھے محروم نہ رکھ، تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا. اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کرے، یعنی بہادر ثابت کرے. جو شخص روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزے رکھتا، اور اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے، تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے. فرمایا اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے، بہت تڑپ رہا ہے، بہت افسوس کر رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے، بشرطے کہ وہ بہانہ جو نہ ہو. تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز ثواب سے محروم نہ رکھے گا. اب روزوں سے متعلق بعض متفرق باتیں ہیں، ان کے متعلق میں کچھ بتاتا ہوں. بعض لوگ سستی کی وجہ سے یا کسی عذر یا بہانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے. ان کو خیال آ جاتا ہے کہ روزے رکھنے چاہیے. بعض لوگوں کو ایک عمر گزرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ ایک عمر گزار دی، صحت تھی، طاقت تھی، مالی وسعت تھی، تمام سہولیات میسر تھیں، اور روزے نہیں رکھے تو مجھے جو نیکیاں گزارانی تھی نہیں ادا کر سکا، اب کیا کروں؟ تو ایسا ہی ایک شخص قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس کا کیا فدیہ دوں؟ فرمایا خدا ہر شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا. وسعت کے موافق گزشتہ کا فدیہ دے دو، اور آئندہ عہد کرو کہ سب روزے رکھوں گا.
حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور جو اس رمضان کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، تو اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ پھر بعض لوگ شہری نہیں کھاتے، عادتیں نہیں کھاتے، یا ویسے اپنی ایک بڑائی جتانے کے لیے نہیں کھاتے اور ایکسپائر روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ پھر یہ کہ سحری کا وقت کب تک کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ جب سحری کھا رہے ہوں تو جو بھی لقمہ یا چائے جو آپ پی رہے ہیں اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو مکمل کرنے کا حکم ہے۔ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی ایک اذان سن لے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی وہ جو کھا رہا ہے وہ مکمل کر لے۔ پھر بعض دفعہ وقت کی لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور بعض دفعہ کچھ چند منٹ اوپر چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ روزہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت مسیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ میں مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میرا یقین تھا کہ ابھی روزہ رکھنے کا وقت ہے اور میں نے کچھ کھا کر روزہ رکھنے کی نیت کی، مگر بعد میں ایک دوسرے شخص سے معلوم ہوا کہ اس وقت سفیدی ظاہر ہو گئی تھی اور اب میں کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اس کا روزہ ہو گیا، دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنی طرف سے اس نے احتیاط کی اور نیت میں فرق نہیں، صرف غلطی لگ گئی اور چند منٹوں کا فرق پڑ گیا۔ پھر افطاری میں جلدی کرنے کے بارے میں حکم آتا ہے۔ ابو عطیہ نے بیان کیا کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ کے پاس آئے اور پوچھا، اے ام المومنین، حضور کے صحابہ میں سے 2 صحابی ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نیکی اور خیر کے حصول میں کوتاہی کرنے والا نہیں، لیکن ان میں سے ایک تو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں، یعنی جو نماز کے وقت ہیں پہلے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے افطاری اور نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ان میں کون جلدی کرتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ لیکن افطاری میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ وقت کا تعین کس طرح ہوگا؟ اس بارے میں یہ حدیث وضاحت کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ غروب آفتاب کے بعد حضور نے ایک شخص کو افطاری لانے کا ارشاد فرمایا۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور ذرا تاریکی ہو لینے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ افطاری لاؤ۔ اس شخص نے پھر عرض کی کہ حضور ابھی تو روشنی ہے۔ حضور نے فرمایا افطاری لاؤ۔ وہ شخص افطاری لایا تو آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم غروب آفتاب کے بعد مشرق کی طرف سے اندھیرا اٹھتے دیکھو تو افطار کر لیا کرو۔ پھر بعض دفعہ روزے کے دوران بعض دفعہ بھول جاتا ہے انسان کہ روزہ ہے اور کچھ کھا لیتا ہے۔ اس بارے میں حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزہ کو پورا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، وہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو پورا کرے۔ کچھ سوال حضرت مسیم علیہ السلام سے میں پیش ہوئے کہ روزے کی حالت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہوا
کہ روزہ دار کو آئینہ دیکھنا چاہیے، جائز ہے یا نہیں، یعنی شیشہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو فرمایا جائز ہے۔ پھر لوگ سوال بھی عجیب کرتے تھے۔ ایک نے سوال کیا کہ روزے دار کو ساری یا داڑھی کو تیل لگانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ پھر سوال پیش ہوا کہ خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے۔ پھر ایک سوال ہوا کہ آنکھوں میں سرما ڈالنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ برے صغیر میں سرما ڈالنے کا بھی ہندوستان پاکستان میں کافی رواج ہے، خاص طور پہ دیہاتوں میں۔ تو فرمایا مکروہ ہے، اور ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ دن کے وقت سرما لگائے؟ اگر آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے تو رات کے وقت سرما لگا لو۔ پھر ایک سوال پیش ہوا کہ بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشتکاروں سے جب کہ کام کی کثرت، مثلاً بیج ڈالنا وغیرہ یا ہل چلانا وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی مزدوروں سے جن کا گزارا مزدوری پر ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، گرمی بہت شدید ہوتی ہے، تو ان کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں، ہر شخص تقوی و طہارت سے اپنی حالت سوچ لے، اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے، ورنہ مریض کے حکم میں ہے، پھر جب میسر ہو رکھ لے، یعنی جب سہولت پیدا ہو جائے تب روزہ رکھ لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر بوجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے اپنا مسئلہ تلاش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں۔ تکلفات کا باعث بہت وسیع ہیں، تکلفات کا باب بہت وسیع ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس تکلف کی روح سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے، کبھی کھڑے ہو کر نمازیں نہ پڑھے، مریض ہی بنا رہے اور بیٹھ کر نمازیں پڑھے، اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے، مگر خدا اس کی نیت اور ارادہ کو جانتا ہے۔ جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے، اور خدا تعالیٰ اسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے، کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ ہیلا جو انسان تعویلوں پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے، فرمایا کہ جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے کشف ملا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کھا کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ تکلف سے اپنے آپ کو مشقت سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے خدا ان کو دوسری مشقتوں میں ڈال دیتا ہے اور نکالتا نہیں، اور دوسرے جو خود مشقت میں پڑتے ہیں ان کو وہ آپ نکالتا ہے۔ انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر اپنی آپ شفقت نہ کرے، بلکہ ایسا بنے کہ خدا تعالیٰ اس کے نفس پر شفقت کرے، کیونکہ انسان کی شفقت اس کے نفس پر اس کے واسطے جہنم ہے، اور خدا تعالیٰ کی شفقت جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے ان فروغ و برکات سے بے انتہا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے لیے بے انتہا برکتیں لے کر آئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله